अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान पीस टॉक्स की मेज़बानी कर रहा है और इस वक्त दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान बातचीत जारी है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इस्लामाबाद के वक्त के मुताबिक 5:30 बजे से पहले मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था, तो पाकिस्तान भी इन मुज़ाकरात में बतौर सालिस मौजूद था। और जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था उसके मुताबिक ये ट्राइलेटरल मुज़ाकरात थे, यानी पाकिस्तान इसमें एक मीडिएटर से कुछ आगे बढ़कर रोल प्ले कर रहा था, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट है। मुज़ाकरात के अब तक 2 दौर हो चुके हैं, जिसके बाद दोनों जो ममालिक हैं उनके वफूद ने रात का खाना खाया और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है इन्ना की रिपोर्ट के मुताबिक कि फ़ेस टू फेस जो मुज़ाकरात हैं उनका इख्तिताम हो चुका है। और इस वक्त जो दोनों ममालिक के एक्सपर्ट्स हैं वो आपस में रिटन नोट्स का तबादला कर रहे हैं। गो के अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि मुज़ाकरात में 1 दिन की तौसी की जाए ताकि मुज़ाकरात के कुछ और राउंड्स भी हो सकें और बातचीत जो है वो किसी नतीजे की तरफ पहुंच सके। लेकिन अभी तक ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई है कि अमेरिका या ईरान के वफूद इस चीज़ पर राज़ी होते हैं या नहीं कि मुज़ाकरात में 1 दिन की तौसी की जाए, यानी कल इतवार के रोज़ भी मुज़ाकरात के सिलसिले को जारी रखा जाए। अलबत्ता कुछ ख़बरें ये ज़रूर आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से कि शायद ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है ये आज रात भी जारी रहे, लेकिन अभी तक इसके बारे में भी कुछ तस्दीक नहीं की जा रही है कि आया कि इस पर बात हो सकेगी या नहीं। जब मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हुआ तो 1 घंटे तक आला सतह के जो वफूद हैं उनके दरमियान बातचीत होती रही और उसके बाद जब टेक्निकल गुफ्तगू शुरू हुई तो 1 घंटे के बाद इस टेक्निकल गुफ्तगू में माहिरीन को भी शामिल कर लिया गया और फिर जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं जो कि ईरानी वफूद में शामिल थे वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इन मुज़ाकरात में अपनी राय देते रहे, चीज़ों को कैलकुलेट करते रहे, जायज़ा लेते रहे और फिर उसके बाद मुख्तलिफ मौक़ों पर नोट्स का और टेक्स्ट का तबादला भी हुआ। इस वक्त भी जो सिचुएशन है वो यही है कि जो माहिरीन हैं वो आपस में नोट्स का तबादला कर रहे हैं और इसके बाद अब देखना है कि अगला राउंड मुज़ाकरात का होता है या नहीं होता है और कल के दिन भी क्या ये मुज़ाकरात जारी रहते हैं या नहीं होते हैं। बहरहाल जो 3 की पॉइंट्स हैं जिन पर इन मुज़ाकरात में गुफ्तगू की गई, एक तो ईरान के मुंजमद असासे जिनकी बहाली का मुतालबा किया गया, जबकि दूसरा मुआशी पाबंदियाँ ईरान पर, क्योंकि जंग से पहले भी गो के ईरान मुआशी मसाइल का शिकार था, लेकिन इस जंग के दौरान जितना नुकसान हुआ है उसकी वजह से मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब है और ऐसे में ईरान को बहुत ज़रूरत है कि उसके मुंजमद असासे बहाल किए जाएँ, जो कि कतर और मुख्तलिफ बैंकों में ईरान के $6 बिलियन के असासे हैं जो इस वक्त मुंजमद हैं और अगर वो रिलीज़ हो जाते हैं तो इससे ईरान को बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। और दोबारा हमले ना होने की गारंटी ये ईरानी मुतालबात में शामिल है कि ईरान पर दोबारा हमले नहीं किए जाएंगे, इस चीज़ की भी गारंटी दी जाए। और जो माहिरीन हैं वो ईरानियों के बारे में एक बात करते हैं कि ईरानी नेगोशिएशंस में बहुत महारत रखते हैं और जिस तरह से ईरानी अपना वफ्द लेकर आए हैं, माहिरीन की टीम लेकर आए हैं और जिस तरीके से इन नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाया जा रहा है उससे ये ज़ाहिर होता है कि ईरानी नेगोशिएशंस में बहुत माहिर हैं। इसमें एक चीज़ जो कि रिपोर्ट हो रही है और वो ये है कि ईरानी वफ्द से ये ख़बरें आ रही हैं और ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानी वफ्द के जो क्लोज़ ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इन मुज़ाकरात में इस चीज़ पर कायल कर लिया गया है अमेरिका को कि ईरान के जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल किए जाएं, लेकिन अभी तक जो अमेरिकन वफूद हैं उनकी तरफ से इसके हवाले से कोई कमेंट्स सामने नहीं आए हैं। यकीनन जब मुलाकात ख़त्म होगी और मुख्तलिफ वफूद जो हैं वो अपने मीडिया से चीज़ें शेयर करेंगे तो फिर ये ख़बरें बाहर आ सकेंगी। अभी तो ये सारी ख़बरें ज़राए से चल
چل رہی ہیں اور انہی خبروں کا ہم احاطہ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی کنکریٹ بات ان نیگوسیشنز کی باہر نہیں آ سکی ہے۔ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا ہی رپورٹ کر رہا ہے اور وہیں سے ہم لوگ بھی آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس بیچ میں کیا کیا ہوا، ذرا اس پر بھی ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس بیچ میں پہلے تو نیتن یاہو نے یہ کہا کہ اسرائیل نے 24 گھنٹوں میں لبنان میں 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے، یعنی مسلسل اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایران اس چیز پر ایمفسائز کر رہا تھا کہ لبنان میں جنگ بندی بھی ان شرائط میں شامل تھی جو ایران نے سیز فائر کے لیے رکھی تھی، لیکن اسرائیل اسے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اور بار بار بڑھ کر آگے یہ بتا رہا ہے کہ ہم لبنان میں مسلسل اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف نیتن یاہو نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایران سے جنگ جاری رکھے گا، یعنی لبنان میں تو جنگ بندی نہیں ہو رہی ہے، لبنان میں تو اسرائیل حملے کر ہی رہا ہے، اب وہ کچھ آگے بڑھ کر، چونکہ پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اور اسرائیل سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا، نیتن یاہو سے تو اس لیے بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ جیسے ہی جنگ بندی ہوئی تو نیتن یاہو کے جو کیسز ہیں ان پر عدالتوں میں کام تیز ہو جائے گا اور اس کا جیل جانا جو ہے وہ پھر اور زیادہ قریب ہو جائے گا، تو نیتن یاہو تو یہ نہیں چاہے گا یقیناً، تو اسی لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران سے جنگ جاری رکھے گا اور اس ایرانی رجیم سے اور اس کی پراکسیز کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ترک صدر رجب طیب اردوان کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم رجب طیب اردوان کی طرف نہیں ہیں کہ جو ایران کو اکوموڈیٹ کریں اور جو اپنے کرد شہری ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں، ہم ایران کے خلاف یہ جنگ جاری رکھیں گے۔ تو اس بیچ میں اسرائیل جو ہے وہ سپوائل کرنے کی کوششوں سے باز نہیں آ رہا ہے ان مذاکرات کو، جبکہ دوسری طرف ٹرمپ نے یہ کہا کہ آبنائے ہرمز کھلنے کے قریب ہے اور ہم نے آبنائے ہرمز میں بحری آپریشن شروع کر دیا ہے اور مائنز ہٹانے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ امریکی سینٹ کام بھی الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی یہ بارودی سرنگیں صاف ہوتی ہیں، کیونکہ ایرانی حکام جو ہیں وہ اس دعوے کی مکمل تردید کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی بحریہ کے کوئی جہاز اس وقت آبنائے ہرمز میں موجود نہیں ہیں، کوئی ایسے جہاز نہیں ہے جو وہاں پہنچے ہوں اور ایسا کوئی آپریشن کر رہے ہوں۔ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم بارودی سرنگوں کو ہٹانے کا کام کر رہے ہیں اور یہ دنیا پر ہمارا احسان ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ نیو یارک ٹائمز ٹرمپ کے حوالے سے جو بتا رہا ہے کہ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی سرنگوں کا مکمل ریکارڈ رکھنے میں ناکام رہا ہے اور اب اسی لیے ایرانی سراغ بھی نہیں لگا پا رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہم نے یہ سرنگیں بچھائی تھیں، اور کچھ وہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بھی سرنگیں سرک کر ادھر ادھر ہو گئی ہیں، تو اس لیے حالانکہ پاسداران ایک نقشہ جاری کر چکے ہیں جس میں جہازوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اس نقشے کے مطابق آپ نے چلنا ہے، اگر آپ اس نقشے کے برخلاف چلیں گے تو پھر ان جگہوں پر بارودی سرنگیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں بارودی سرنگیں۔ بہرحال اس بیچ میں ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، سینٹ کام یہ دعویٰ کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو نیتن یاہو ہے اس کا بیان بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز یو ایس انٹیلیجنس انڈیکیٹ کر رہی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ چین جو ہے وہ ایران کو ہتھیاروں کی ایک شپمنٹ بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے، جس میں اگلے چند ہفتوں میں ایک نیا ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کو بھیجا جائے گا۔ اور یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کیا ہے؟ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے شولڈر فائر اینٹی ایئر میزائل سسٹم، جنہیں مین پیڈز کہا جاتا ہے، کندھے پر رکھ کر جس سے میزائل کو فائر کیا جا سکتا ہے، اور یہ نیچلی پرواز کرنے والے جو ایئر کرافٹس ہیں، خاص طور پر یو ایس جنگی جہاز ہیں، انہیں بڑی آسانی سے اور بڑی مہارت سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ خبر سامنے آئی تو واشنگٹن میں جو چائنیز امبیسی کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ چین نے اس تنازع میں شامل کسی پارٹی کو ایسے کوئی ہتھیار نہیں بھیجے ہیں اور نہ ہی چین ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔
تو اس سچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی بھی مختلف کام ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسی صدر نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور فرانسیسی صدر میخواں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ترک صدر سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے اس چیز پر زور دیا ہے کہ ان پیس ٹاکس میں آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے معاملے میں کچھ پیش رفت ہونی چاہیے. یعنی اس وقت دنیا جو ہے وہ اس چیز پر ایمفسائز کر رہی ہے کہ یہ پیس ٹاکس کامیاب ہونی چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کھل سکے. اس کے علاوہ جو الجزیرہ کی طرف سے اور مختلف اور جو انٹرنیشنل آؤٹلیٹس ہیں ان کی طرف سے جو ایک چیز اور رپورٹ ہو رہی ہے ان پیس ٹاکس کے حوالے سے، اگرچہ یہ غیر تصدیق شدہ ہے، ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ آؤٹلیٹس ذرائع سے اس چیز کو رپورٹ کر رہی ہیں کہ ان پیس ٹاکس میں آبنائے ہرمز کے معاملے پر کچھ ڈیڈ لاک سامنے آیا ہے. یقیناً امریکہ کی جانب سے ایران سے یہی ایک مطالبہ سب سے پہلے کیا گیا ہوگا کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولا جائے، کیونکہ دنیا اس وقت بہت تنگ ہے، اور ایران کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک فتح ہے کہ آبنائے ہرمز پر اس کا مکمل کنٹرول ہے. تو ایسی صورتحال میں ایران یقیناً نیگوسیشنز کرے گا آبنائے ہرمز کے معاملے پر، اور اس حوالے سے جو ایک خبریں میڈیا آؤٹلیٹس، انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس دے رہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر ابھی ڈیڈ لاک ہے. لیکن بہرحال یہ خبریں ساری ذرائع سے ہیں، کیونکہ ابھی تک پیس ٹاکس کا اختتام نہیں ہوا ہے. گو کہ یہ ارنا کی طرف سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ بالمشافہ ملاقاتیں اختتام کو پہنچی ہیں، لیکن ابھی نوٹس کا تبادلہ ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج رات بھی یہ نیگوسیشنز چلتی ہیں یا کل کے دن تک ایکسٹینڈ ہوتی ہیں، جیسا کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یقیناً پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات کچھ نتیجہ خیز ثابت ہوں، کسی نہ کسی ایک معاملے پر تو یہ فریقین پہنچیں. تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا بہرحال، کیونکہ یہ ساری جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ابھی ذرائع سے ہی آ رہی ہیں. جب یہ ملاقات اختتام پذیر ہوگی، یہ مذاکرات ختم ہوں گے، تو پھر ہی اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلڈ انفارمیشن آ سکے گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.